بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سرجنٹ رپورٹ۔ آج ہم سرجنٹ رپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سرجنٹ رپورٹ حکومت برطانیہ نے 1944 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو سرجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم کے اہم نکات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 14 برس کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ نمبر 2، 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسز کھولی جائیں گی۔ نمبر 3، 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا جائے گا۔ نمبر 4، 12 سے 16 سال کی عمر کے تک کی تمام ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ 12 سے 16 سال کی عمر تک ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ نمبر 5، ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنایا گیا۔ نمبر 6، تعلیم بالغہ اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا بھی اسکیم میں شامل کیا گیا۔ نمبر 7، اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد کو بہتر بنانا۔ نمبر 8، طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج کرنا۔ نمبر 9، ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا۔ نمبر 10، بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سرجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ نمبر 11، رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تھا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں۔ بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں سے صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکولوں میں داخلے کا حق حاصل تھا۔ اس طرح ہائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد کل طلباء کی تعداد کا صرف 20% رہ گئی تھی۔ طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین اور مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا اعلان کیا گیا۔ ہائی اسکولوں کی 2 قسمیں تھیں۔ نمبر 1، عمومی ہائی اسکول۔ نمبر 2، ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ عمومی اسکولوں میں آرٹ اور سائنس کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ مطلب یہ کہ جو عمومی ہائی اسکول تھے ان کے اندر آرٹ اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹیکنیکل اسکولوں میں یعنی ٹیکنیکل ہائی اسکول، ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ یہ تو تھی سرجنٹ رپورٹ، ٹھیک ہے۔ سرجنٹ رپورٹ کے ٹوٹل 11 پوائنٹ ہیں، ان کو اچھی طرح آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے۔ یہ لانگ کوشچن بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے شارٹ کوشچن بھی اکثر آیا ہوتا ہے کہ سرجنٹ رپورٹ کے 2 اہم نکات لکھے یا سرجنٹ رپورٹ کب بنائی گئی اور کس نے بنائی، ٹھیک ہے۔ سرجنٹ رپورٹ حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے لیے ایک نئی اسکیم بنائی تھی، کب؟ 1944 یعنی 1944 میں بنائی تھی۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر میں جب برطانوی حکومت آئی ہے تو انہوں نے آتے ہی جو اس وقت کا جو برصغیر کا اپنا جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا، نظام تعلیم تھا، اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنے طرز کا نظام تعلیم قائم کیا تاکہ وہ اپنی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر سکے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو برطانوی نظام تعلیم برصغیر میں رائج کیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ برطانوی تسلط کے تحت برصغیر میں قائم شدہ نظام تعلیم اور اس کے ارتقاء کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں کا قائم کردہ یہ نظام بنیادی طور پر مقامی نظام تعلیم مسلمانوں کے اس نظام تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش تھی جو مسلمان حکمرانوں کے دور سے ہندوستان میں رائج تھا، جس میں تعلیم عام اور مفت تھی، تعلیمی ادارے مالی طور پر آزاد، خود مختار، علمی طور پر حکومتی اثرات سے آزاد تھے،
برطانوی نظام تعلیم اپنے اساس اور طریق کے لحاظ سے مقامی نظام تعلیم خصوصاً مسلمانوں کے تعلیمی ورثہ کے خلاف تھا۔ کمپنی کی اولین سالوں میں تبلیغ عیسائیت کے حوالے سے عیسائی مشنریوں کو تعلیم میں براہ راست عمل دخل تھا۔ بعد میں سیاسی حالات کی بنا پر بلا واسطہ طور پر یہ جاری نہ رہا۔ اسکولوں کے نصاب میں بظاہر عیسائیت کی تعلیم اور تبلیغ تو شامل نہ تھی، لیکن عملی طور پر تعلیمی پالیسیوں میں مغربی علوم و فنون، تہذیب و ثقافت اور کلچر کو ہی مرکزی اور نمایاں مقام حاصل رہا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں نے بغاوت کی اس چیز کے بارے میں، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے ظاہری طور پہ تو اس چیز کو ختم کر دیا، لیکن اور کالجزوں میں اور اسکولوں میں انہوں نے اپنے عملی طور پر اس چیز کا کام جاری رکھا کہ عیسائیت کلچر کو فروغ دیا جائے، عیسائیت کے مذہب کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے مغربی تہذیب و ثقافت کو فروغ دیا، کلچر کو فروغ دیا، اگرچہ بعض ادوار میں ایسی کئی حکومتی پالیسیاں بھی واضح کی گئیں جن میں مقامی نظام تعلیم اور زبانوں کے بارے میں مثبت رویے اختیار کیے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ ہوا۔ یعنی یہ صرف زبانی کلامی رہا، پالیسیوں کی حد تک رہا، لیکن عملی طور پہ اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ قیام پاکستان کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے برصغیر کا نظام تعلیم اپنے اصل سے بالکل کٹ گیا۔ یعنی جو سسٹم آف ایجوکیشن برصغیر میں پہلے سے چل رہا تھا، وہ بالکل ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بلکہ اس کی جگہ برٹش ایجوکیشن نے اپنی جگہ لے لی۔ لہٰذا 1947 میں جو نظام تعلیم پاکستان کو ورثے میں ملا، وہ کسی طرح بھی ایک نظریاتی مملکت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسلام کے تعلیمی نظام سے مطابقت رکھتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی نظامی تعلیم کی خصوصیت، یہ تو ہم نے تھوڑا سا اس کی ہسٹری پہ دیکھا تھا کہ آخر کس بنا پر جو ہے برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان خصوصیات کو دیکھیں گے تو ہم دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک تو مقاصد تعلیم اور نمبر 2 پہ نصاب تعلیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقاصد تعلیم۔ برصغیر پر برطانوی حکمرانی جب آئی، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس کے ذریعے وہ مقامی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ عرصے حکومت کر سکے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان پر غالب رہ سکے۔ تاجر کی حیثیت سے آنے والی یہ قوم فاتحہ بن کر ہندوستان کی قسمت کی مالک بن بیٹھی۔ برطانوی حکومت نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کروایا جس نے ان کو غلامی میں ایسا پختہ کار بنا دیا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی برصغیر کے لوگ انگریز کی ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ یہ سب اس نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا، ظاہر ہے، اور یہ سب اس نظام تعلیم ہی کے باعث ممکن تھا جو انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر شروع کیا۔ برصغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ برطانیہ میں جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا وہ اور تھا، لیکن انہوں نے یہاں سسٹم آف ایجوکیشن ایسا بنایا کہ تاکہ مقامی لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنا غلام بنا سکے اور زیادہ دیر تک وہ ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ظاہر ہے انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل، جبکہ برصغیر میں قائم نظام تعلیم کا مقصد محکوم قوم پیدا کرنا تھا، کیونکہ انگریزوں کو ہندوستان میں حکومتی کام چلانے کے لیے نچلے درجے کے اہلکاروں کی ضرورت تھی، جبکہ آفیسران برطانیہ ہی سے آتے تھے۔ یعنی کہ بڑی سیٹوں پہ جو لوگ ان کے تعینات تھے وہ برطانیہ سے آتے تھے، باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، چھوٹے موٹے ملازمت رکھنے کے لیے، چھوٹے گریڈوں کے لیے انہوں نے مقامی لوگوں کو ہی تیار کیا۔ اس نظام تعلیم کا اولین مقصد حکومت برطانیہ کے لیے کیا تھا؟ حکومت برطانیہ کے لیے وفادار ملازمین کی فراہمی تھا۔ یعنی ان کا پہلا مقصد کیا تھا کہ جو وہ لوگ برطانیہ سے جو لوگ آ کے ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے وفادار ملازمین فراہم کرنا۔ نمبر 2، ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ۔ ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن پیپر میں آیا ہوا ہے کہ برطانوی نظام تعلیم کے
دو مقاصد تعلیم بیان کریں کہ ان کے دو بڑے مقاصد کیا تھے جو انہوں نے اپنا سسٹم آف ایجوکیشن برطانیہ میں تعینات کیا. تو اس کے دو بڑے مقاصد یہی تھے. نمبر 1 وفادار ملازمین کی فراہمی، نمبر 2 عیسائیت کی تبلیغ، جس کے لیے خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا. آپ نے فرسٹ چیپٹر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ہندوستان کے 4 طبقے تھے اور ان میں سے آخری طبقہ شودر تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ شودر ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کرے، اور یعنی ہر وہ کام ان سے کرواتے تھے جو کوئی اور کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا. تو برطانیہ کے لوگ اس چیز سے بخوبی آگاہ تھے اور اس کام کے لیے انہوں نے خاص طور پر ہندوستان کا جو سب سے نچلا طبقہ تھا اس کو ہدف بنایا، کیونکہ تاکہ ان کو خوشحالی نوکریوں کا لالچ دے کے انہوں نے ان سے یہ کام لیے. ابھی تک تو ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، ایک سرجنٹ رپورٹ اور دوسرا برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کا پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا ہے مقاصد تعلیم. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ہم ایک دفعہ اس کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں. کل ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا نصاب تعلیم دیکھیں گے. ابھی فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مقاصد تعلیم تھے وہ بڑے ہی ایسے تھے جو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو سسٹم، اگر انہوں نے ایجوکیشن فری کیا تو ان کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی مقصد تھا. جو اگر ان لوگوں نے غریب طلباء کو وظائف دیے تو ان کے پیچھے بھی ان کے اپنے خاص مقاصد تھے. یعنی کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا جو ہندوستان کے مفاد میں ہو، بلکہ انہوں نے سارے کام ایسے کیے جو ان کے اپنے مفاد میں جاتے تھے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم تھوڑا سا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں کہ برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد تعلیم. پہلا مقصد ان کا تھا عیسائیت کی تبلیغ، یعنی کہ عیسائیت کی تبلیغ دی جائے، وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عیسائیت کی طرف انوالو کیا جائے، انہیں کرسچنز بنایا جائے. نمبر 2 پہ ان کا وہ سب سے بڑا ہدف تھا، یہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وفادار ملازمین کی فراہمی، تاکہ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، نچلی مشینری کو چلانے کے لیے یا نچلے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے انہیں ایسے ملازمین کی ضرورت تھی جو نسلاً تو جو ہے نا وہ ہندوستانی ہوں لیکن مجازاً وہ انگریز ہوں، تاکہ وہ ان کو ان کی زبان نہ سیکھنی پڑے. انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنی زبان سکھا دی تاکہ وہ ان کی زبان سیکھیں، ان سے بات چیت کریں. دیکھ لیں برطانیہ حکومت نے حکومت بھی کی اور ایسی حکومت کی کہ انہوں نے لوگوں کے رنگ میں رنگ ڈلنے کی بجائے ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی. ان کی مقامی زبان سیکھنے کی بجائے ان لوگوں کو اپنی زبان سیکھنے پر لگا دیا تاکہ وہ انگریزی بولنا سیکھ لیں اور ان کو آپس میں بات چیت کرنے میں، ڈائلاگ کرنے میں آسانی رہے. یہ ہوتی ہیں کسی سسٹم کی خوبیاں. تو اگر دیکھا جائے تو واقعی برطانوی نظام تعلیم نے اپنے جو ٹارگٹ رکھے تھے وہ انہوں نے اچیو کیے. ان کی خصوصیات میں وہ آ جاتی ہیں چیزیں. نمبر 3 پہ مغربی علوم کو ترویج. انہوں نے اس وقت کے مشرقی علوم کو ختم کر دیا، وہاں کی مدر لینگویج کو ختم کر دیا، وہاں کی مقامی زبانوں کو ختم کر دیا. اس کی جگہ مغربی علوم کو کی اشاعت کی، اس کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوششیں کی. ذہنی غلام قوم کی تیاری. انہوں نے ایسی قوم تیار کرنی شروع کر دی جو آزادانہ زندگی نہ گزارے بلکہ ذہنی غلام بن کے رہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 1947 کے بعد جو پاکستان ہمیں ملا اس میں بھی ہماری قوم ابھی تک ذہنی قوم غلام بنی ہوئی ہے. مطلب کہ وہ لوگ ابھی بھی انگریزی بولنا، سمجھنا، اس کے انگریزی سکھانا، انگریزی اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ غلامی، ذہنی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو قوم اب خود سے آزاد ہوتے ہوئے بھی خود کو محکوم بنا کے رکھے ہوئی ہے. اس کے بعد سیاسی تہذیبی کی تدبیر. ٹھیک ہے، انہوں نے برطانوی نظام تعلیم نے ایسا سسٹم راج کیا، ایسا سسٹم آف ایجوکیشن راج کیا جس کی وجہ سے اس وقت کی ان کی اپنی تہذیب اور سیاست کا بالکل خاتمہ ہو گیا. اور انہوں نے اس میں یہ کیا کیا کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور ہی ختم کر دیا کہ ان کی اپنی کوئی تہذیب اور اپنی کوئی سیاست ہے. تجارتی مفاد یا ہوس. برطانوی نظام تعلیم کا اہم مقصد برصغیر سے تجارتی مفادات کا حصول بھی تھا. بورڈ آف کنٹرول کے صدر سر چارلس ووڈ کا مراسلہ جو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے تعلیم میں کامیابی نہ صرف ہماری نیک نامی کا باعث ہوگی بلکہ انگلستان کو ہندوستان کی علمی ترقی اور فائدے پہنچے گے. اس تعلیم سے ہندوستانی سرمایہ اور مزدوروں کا کام میں لا کر ہماری طرح
ہم اپنے ملک میں معدنی ذخائر کو استعمال کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پہ انہوں نے کیا کیا؟ انگریزی تعلیمی اداروں کو فروغ دیا. سب سے زیادہ یہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ انگریزی ادارے قائم کر دیے اور اس کے ذریعے تعلیم کو فروغ دیا. ہندوؤں کی مسلمانوں پر فوقیت. سب سے زیادہ ان کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے ہندوؤں کو سب سے زیادہ نوازا، خاص طور پر ان کے نچلے طبقوں کو سب سے زیادہ نوازا اور مسلمانوں کو کم فوقیت دی. مسلمانوں کے لیے تمام ترقی کے راستے بند کر دیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور وہ کسی وقت بھی سر اٹھا سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ پر سے انہیں پسماندہ کر کے رکھ دیا. مغربی تہذیب و ثقافت کو فروغ. اس وقت کے ان کے اپنا کلچر ختم کر دیا اور مغربی کلچر کو فروغ دیا. اسلامی اقتدار کا خاتمہ. اس سسٹم آف ایجوکیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے مادی چیزوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسلامی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ زیادہ تر مادی چیزوں کی طرف پڑھ کے ان کا حصول یہ رہ گیا کہ صرف انگریزی تعلیم حاصل کی جائے. اور ان کے لوگوں کا بھی، بزرگوں کا بھی یہ خیال ہوا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگریزی اسکولوں میں اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی جائے تاکہ ہمارے بچوں کو اچھی اور بہترین سرکاری نوکری مل سکے. صرف سسٹم آف ایجوکیشن جو برٹش سسٹم اور ایجوکیشن کا سب سے مین مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو ایسے ملازمین مل جائے جن کے ذریعے وہ اپنا کام چلا سکے. اور اس وقت کے لوگوں کو کیونکہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے اور ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ انگریزی اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے انہیں کوئی اچھی سی سرکاری نوکری مل جائے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو مقاصد تعلیم برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد تعلیم پڑھائے ہیں اور آپ لوگ ان کو اچھے سے فنگر ٹپس پہ بھی تیار کر لیجئے گا، اچھے سے دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ چیپٹر میں اسی ٹاپک کا اگلا حصہ پڑھیں گے، نصاب تعلیم. اللہ حافظ.